اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان حسن امام، میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا عامر حسین صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال جو ہم سے جناب عابد حسین صاحب نے کیا ہے کہ ضعیف مرد اور عورت جن کے لیے ضعیفی کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو یا حد سے زیادہ سختی رکھتا ہو، ایسی صورت میں ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ضعیف مرد اور عورت کی جن کے لیے واقعاً روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو ان پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان پر روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اصلاً ان کے لیے ممکن نہیں ہے ضعیفی کی وجہ سے، نہ ان پر قضا ہے، نہ کفارہ ہے، اور نہ ہی کسی طرح کا فدیہ ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنا ممکن ہو، جیسا کہ سوال میں بھی آپ نے عرض کیا کہ روزہ رکھنا ممکن ہے یا بہت زیادہ سختی کا باعث ہے، تو اس مورد میں روزہ رکھنا ممکن ہے لیکن بہت زیادہ سختی کا باعث ہے، لہٰذا اس میں بھی جو ہے روزہ نہ رکھ کے ایک مطعم یعنی 750 گرام اناج فقیر کو دے۔ لیکن اس کے بعد اگر ماہ مبارک رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ان تمام روزوں کی قضا بھی بجا لائے۔ دوسرا سوال جو ہم سے خاتون نے کیا ہے کہ کیا حاملہ عورت کو روزہ رکھنا ہوگا؟ اگر حاملہ عورت یعنی اگر وہ عورت کی جس کے حملے کا ایام نزدیک ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے ضرر کا باعث ہے تو اس پر روزہ نہیں ہے، وہ بھی ہر روزے کے بدلے 750 گرام اناج یعنی فدیہ یعنی ایک مطعم دے گی، لیکن حمل کے بعد اس کو ہر روزے کی قضا بجا لانی ہوگی۔ تیسرا سوال جو ہم سے جناب رضا عباس صاحب نے کیا ہے کہ اگر انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کی وجہ سے زیادہ پیاس لگتی ہو اور پیاس کو تحمل نہیں کر سکتا ہو یا اس کے لیے تحمل کرنا حد سے زیادہ سختی رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا اسے روزہ رکھنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب بھی بالکل سوال اول کے جواب کی طرح ہے۔ اس مورد میں بھی کہ واقعاً اگر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ سختی کا باعث ہے تو وہ پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا، اور اگر اس کی یہ مشکل یہ اس کی پیاس کی بیماری اگر آگے چل کر ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہر روزے کے بدلے وہ قضا بھی بجا لائے گا۔ چوتھا سوال جو ہم سے خاتون نے کیا ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا دودھ بھی کم ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو وہ روزہ اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا اسے روزہ چھوڑ دینا ہوگا؟ اب اس صورت میں بھی ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گی۔ اگر واقعاً دودھ پلا رہی ہے، دودھ میں کمی آ جائے یا کچھ اور مشکل آ جائے اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے، تو اس صورت میں بھی وہ فدیہ دے گی، یعنی ایک مطعم ہر روز دے گی، اور اس کے بعد یہ دن ختم ہونے کے بعد پھر سے قضا بجا لائے گی۔ لیکن اس مورد میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کے پاس بچے کو دودھ پلانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مثلا اگر ممکن ہے کہ ایک بچے کو چند عورتیں مل کر دودھ پلائیں تو اس مورد میں کسی کے لیے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور سب روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، یا اسی طرح سے ممکن ہے کہ اس بچے کو کسی جانور کا دودھ یا ڈبے کا دودھ جو آج کل پلایا جاتا ہے، اگر یہ بھی ممکن ہے تو پھر اس مورد میں یہ بھی انجام دیا جائے۔ یہ فدیہ دینے والا کہ فدیہ دے ہر روزے کے بدلے، یہ صرف اس عورت کے لیے جس کے پاس بچے کو دودھ پلانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پانچواں سوال جو ہم سے جناب ریحان صاحب نے کیا ہے کہ وہ انسان کہ جس نے دن بھر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے روزے کی نیت بھی نہیں کی تھی، تو کیا وہ اگر بعد الظہر یا اذان مغرب سے کچھ پہلے کسی مستحب روزے کی نیت کر لے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ جی بالکل، اس کا روزہ صحیح ہے۔ چھٹا سوال اور آخری سوال جو ہم سے جناب شعیب صاحب نے کیا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا کرے، اگر وہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کے اس قضا روزے کا کیا حکم ہوگا؟
اس قضا روزے کا چونکہ اس نے اپنے قضائی روزے کو جان بوجھ کر باطل کر دیا ہے، تو اب وہ یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا اس کے بدلے 3 روزے رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے سوالوں کا سلسلہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور کچھ نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے یا کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔